دوسرا سوال یہ ہے شکل کمر کے بارے میں ہے جی. میں نے جو کتابوں میں حضرت صاحب کی کتابوں میں حضرت خلیفہ ثانی نے جو تفسیر صغیر میں تحریر فرمایا ہے پڑھا ہے اس کے مطابق یعنی میرے خیال کے مطابق یا جو کتابوں میں لکھا ہے بتائیے بیٹھ کر کے چاند حقیقتاً 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا، لیکن بعض دوستوں سے جب بات ہوئی یا احمدی دوستوں سے تو وہ اس بات پر مصر ہیں کہ حقیقتاً چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. یعنی حضرت صاحب نے آئینہ کمالات اسلام اور بعض اور کتابوں میں جیسے تحریر فرمایا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقتاً چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، لیکن حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر صغیر میں فرمایا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چاند حقیقتاً 2 ٹکڑے ہوا تھا وہ غلط ہے. تو اس کے بارے میں جب آپ کوٹ کرتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اصل عبارت کوٹ کی جائے. ہاں جی. کیونکہ اتنے بڑے مجمع میں آپ ایک عبارت کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ فرق ہو جی اور غلط تاثر لوگوں پر پڑے. اس لیے آئندہ سے یاد رکھیں کہ ایسے سوالات کرنے ہوں جن کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا خلفاء کی تحریروں سے ہو، ایسی صورت میں وہ تحریریں سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے. جی. جہاں تک شق القمر کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات تحریروں میں سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ واقعتاً 2 ٹکڑے ہوا، لیکن یہ پڑھنے والے کی کم فہمی ہے جو یہ نتیجہ نکالے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہو گیا تھا 2 ٹکڑے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1 سے زیادہ جگہ امکانی بحثیں کی ہیں. بعض جگہ آپ لکھتے ہیں کہ اگر 2 ٹکڑے ہوا ہو تو اسے خلاف قدرت قرار دے کر رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی گواہی جو ہندوستان تک ملتی ہے ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے چاند کو واقعتاً 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا. اس لیے اس وسیع شہادت کے بعد ہم کسی اور بحث کو قبول نہیں کریں گے. دوسری جگہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو ایک عظیم کشف کے طور پر بھی پیش کیا، یہ بھی امکان ہے. اس لیے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام مختلف امکانات کھول رہے ہیں تو آج کل کسی کا یہ کہہ دینا کہ نہیں آپ یقینی طور پر صرف 2 ٹکڑے سمجھتے تھے، یہ درست نہیں ہے. حضرت مسیح موعود نے جو ان امکانات میں سے ایک کو اخذ کر لیا اور ایک کو قبول نہیں کیا، اس کی وجہ زیادہ تر یہ تھی کہ آپ کا یورپین اعتراضات کا سامنا تھا اور آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ جو زمانہ بیان کیا جاتا ہے اس زمانے کی چاند کی تاریخ کے مطابق کوئی واقعہ چاند کے پھٹنے کا نہیں ہوا، یعنی سائنٹیفک گواہی کے طور پر. اس لیے ایک ایسی بات آپ کے علم میں لائی گئی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے سامنے پیش نہیں کی گئی. اس پر آپ کے نزدیک صرف ایک ہی تشریح باقی رہ گئی کہ جو بھی ہوا ہے وہ واقعتاً پھٹنا نہیں ہوا بلکہ ویسا پھٹنا دیکھا گیا ہے. اس کے کئی امکانات ہیں. میں نے ایک انگلستان کی مجلس میں ایک امکان یہ پیش کیا تھا کہ بعض دفعہ یہاں زمین کے متعلق ہمارا مشاہدہ ہے، سائنسدانوں نے بیان کیا ہے کہ میٹیور یعنی آسمان سے جو ٹکڑے گرتے ہیں وہ اگر بہت بڑا ٹکڑا کوئی زمین میں یا سمندر میں گرے تو اتنا بڑا طوفان آ سکتا ہے کہ اس لائن میں افق تا افق ساری فضا یا موئسچر سے یا گرد سے بھر جائے. دور کی دنیا سے اگر کوئی اس وقت اس دنیا کو دیکھ رہا ہو تو اسے بالکل یوں لگے گا جیسے زمین 2 ٹکڑے ہو گئی. اور چاند کے متعلق سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کثرت کے ساتھ میٹیورز گرتے رہتے ہیں اور ماتا زدہ چہرے کی طرح چاند کا چہرہ ہے جیسے چیچک ہوئی ہو، بڑے بڑے گڑے پڑ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ چاند کی فضا کثیف نہیں، ہلکی ہے اور ہلکی فضا میں آسمانی ٹکڑے بغیر جلے سیدھا زمین تک، چاند کی زمین تک پہنچ جاتے ہیں. تو ہرگز بعید نہیں ہے
کہ کوئی ایسا بڑا آسمان کا جگ میں پھرنے والا ٹکڑا پتھر کیا ہے کسی مادے کا، وہ اس طرح چاند پر گرا ہو کہ گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہو اور دنیا سے دیکھنے والے کو یوں دکھائی دیا ہو کہ اب چاند کے بیچ میں خلا آ گیا ہے، آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا. تو امکان موجود ہیں، اور یہ امکان بھی موجود ہے کہ وہاں کچھ نہ ہوا ہو اور عالمی کشف دکھائی دیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع پیمانے کی آنکھوں پر کشفن یہ نظارہ ظاہر فرمایا ہو کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے. ایسے وسیع کشف بھی مذہبی دنیا میں ملتے ہیں. حضرت عمر کا کشف ہے. آپ نے بہت دور شمال میں اب ایک فوج کو دوران جنگ جس کا سردار ساریہ تھا غلط حرکت کرتے ہوئے غلط اقدام کرتے دیکھا. آپ نے آواز دی، خطبہ پڑھاتے ہوئے دیتے وقت جمعے کے وقت تھا، یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے. یہ آواز وہاں صرف ساریہ نے نہیں سنی، ساری فوج نے سنی. اور یہاں بھی صحابہ نے جو آپ بیٹھے خطبہ سن رہے تھے انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. جمعے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا حضرت آپ نے یہ کیا بیچ میں کہا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تھا کہ ساریہ ہماری فوج کو پہاڑ کے دامن سے ہٹا کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، اور دشمن زیادہ طاقتور تھا. اگر اس کی پیٹ نہیں ہو جاتی فوج کی تو ہماری فوج نے شکست کھا جانی تھی. تو میں نے چونکہ نظارہ دیکھا بے اختیار میرے منہ سے نکلا یا ساریہ الجبل یا ساریہ پہاڑ جبل 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 پہاڑ کی طرف. بعد میں وہاں سے پیغامبر آیا اور اس نے بینے ہی یہ واقعہ سنایا. تو اس دنیا میں قطعی شواہد موجود ہیں کہ عالمی کشف کے ذریعے ایک نظارہ کثرت سے لوگوں کو دکھایا جا سکتا ہے. اس لیے یہ مسئلہ کوئی الجھا ہوا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ قطعی بات ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی چاند کی طرف تو اس وقت اہل عرب نے چاند کو ضرور پھٹتے ہوئے دیکھا ہے. کیا ثبوت ہے اس کا؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مستشرقین یعنی غیر مسلم اسلام پر تحقیق کرنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم میں اگر کسی واقعہ کا بیان ہوا ہو جو اس زمانے سے تعلق رکھتا ہو تو یقیناً سچا ہے، ورنہ سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھ کے پیچھے ساتھ چھوڑ دیتے اور سارے عرب تانا دیتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تم نے ایک فرضی قصہ بنا لیا ہے. اس اصول کے تابع جب قرآن کریم میں یہ آیت ملتی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی کیونکہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو لازماً اہل عرب نے اس کو دو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا ہوگا. بس اس سے کیا بحث ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کشف تھا، واقعتاً پھٹا، یا پھٹتا ہوا دکھائی دیا، یا ٹکڑا آ گیا تھا کوئی گرد کا، یا کوئی زلزلہ آ گیا تھا. یہ ساری اممیٹیریل باتیں ہیں. بنیادی بات یہی ہے کہ اس آیت کی روشنی میں دنیا کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ ہوا تھا جس کے نتیجے میں چاند کو لوگوں نے دو نیم ہوتے ہوئے دیکھا تھا. سمجھ گئے؟ السلام علیکم حضور. فرمائیے. ظہور مہدی آخر